کیا آپ جانتے ہیں کہ 2023 میں آئین پاکستان کی منظوری کے 50 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ یہ آئین 10 اپریل 1973 کو منظور ہوا اور 14 اگست 1973 کو نافذ العمل ہوا۔ گزشتہ 50 سال کے دوران اس آئین کو 3 مختلف مواقع پر فوجی ڈکٹیٹروں نے توڑا، لیکن یہ آئین تینوں مرتبہ بحال ہو گیا۔ 3 مرتبہ اس آئین کو پارلیمنٹ کے باہر سے پامال کیا گیا، لیکن 2023 میں آئین پاکستان کو پارلیمنٹ کے اندر سے خطرہ ہے۔ 2023 میں پاکستان کو ایک سیاسی و معاشی بحران کا سامنا ہے۔ اس بحرانی صورتحال میں ریاست پاکستان کو دہشت گردوں کے حملوں نے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ کو امید اور روشنی کی علامت بننا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ یہ آئینی ادارہ بھی سیاستدانوں کے لیے کھیل تماشا بن گیا ہے۔ اس کھیل تماشے کا آغاز 2022 میں ہوا تھا، جب وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد لائی گئی۔ عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کے لیے غیر آئینی ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ اس وقت کے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے غیر آئینی عمل سے گریز کے لیے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری کرائے بغیر اسے غیر آئینی قرار دے دیا، جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی اور چند منٹ کے اندر صدر عارف الوی نے وزیر اعظم کے اقدام کی توثیق کر دی۔ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا اور عدالت نے قاسم خان سوری کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی بحال ہوئی تو تحریک انصاف کے ارکان نے اپنی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ نئے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے فوری طور پر استعفے قبول نہیں کیے۔ وہ تحریک انصاف کو ایوان میں واپسی کا پیغام دیتے رہے۔ جب تحریک انصاف نے واپسی کا اشارہ دیا تو اسپیکر صاحب نے ان کے استعفے قبول کر لیے۔ دوسری طرف تحریک انصاف نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا۔ آئین کے تحت دونوں صوبوں کی گورنر صاحبان کو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ دینی تھی، مگر دونوں صوبوں کے گورنر صاحبان نے اب تک تاریخ نہیں دی۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شہباز شریف کی مخلوط حکومت موجودہ قومی اسمبلی کی مدت میں کم از کم 6 ماہ کا اضافہ کرنا چاہتی ہے۔ اس اسمبلی کی مدت اگست میں پوری ہوگی اور اکتوبر 2023 میں نیا الیکشن ضروری ہے، لیکن کچھ صاحبان اقتدار معاشی مسائل کی آڑ میں انتخابات کو 2024 تک ملتوی کرنا چاہتے ہیں، جس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں۔ دوسرے الفاظ میں آئین پاکستان کو اپنے 50ویں سالگرہ کے موقع پر فوجی ڈکٹیٹروں سے نہیں بلکہ سیاسی و ذاتی مفادات کے اسیر سیاست دانوں سے خطرہ ہے۔ یہ پہلو بڑا قابل غور ہے کہ وفاق یا صوبوں میں انتخابات کے التوا سے آئین کی جن دفعات کی خلاف ورزی ہوگی، ان میں سے کچھ دفعات 18ویں ترمیم کے ذریعے اس آئین میں شامل کی گئی تھیں۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے آئین کی دفعہ 105 اور 224 میں کچھ اضافے کیے گئے۔ 105 کی ذیلی دفعہ 3 کے تحت صوبائی اسمبلی کی تحلیل کے بعد گورنر کو صرف نگران کابینہ تشکیل نہیں دینی بلکہ 90 دن کے اندر نئے انتخابات کی تاریخ بھی دینی ہے۔ دفعہ 224 میں ذیلی دفعہ 1 بھی شامل کی گئی، جو کہتی ہے کہ وفاق اور صوبوں میں نگران کابینہ میں شامل ارکان کے خاندان کے افراد نئے انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ 224 کے ذیلی دفعہ 2 کے مطابق قومی یا صوبائی اسمبلی کی تحلیل کے 90 دن کے اندر نئے انتخابات منعقد ہوں گے، جن کے نتائج 14 دن کے اندر سامنے لانا ضروری ہوں گے۔ 2010 میں 18ویں ترمیم کا ڈرافٹ تیار کرنے والی آئینی کمیٹی کے سربراہ سینیٹر رضا ربانی تھے اور اس کمیٹی میں موجودہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف، مولانا فضل الرحمان، موجودہ وفاقی کابینہ کے ارکان سید نوید قمر، اسحاق ڈار، احسن اقبال، وسیم سجاد، ایس ایم ظفر، فاروق ستار، افراسیاب خٹک، حاجی عدیل، اسرار اللہ ظاہری، پروفیسر خورشید احمد، حاصل بزنجو اور آفتاب شیرپاؤ سمیت دیگر اہم سیاستدان شامل تھے۔ ان سب نے مل کر آئین پاکستان میں سے جنرل ضیاء الحق کا نام نکالا اور صوبہ سرحد کو خیبر پختونخوا کا نام دیا۔ تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے پر پابندی ختم کی۔ بہت سے اختیارات وفاق سے صوبوں اور صوبوں سے بلدیاتی اداروں کو منتقل کیے۔ 18ویں ترمیم کا اصل کریڈٹ اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کو جاتا ہے، جنہوں نے صدر کے بے پناہ اختیارات پارلیمنٹ کو واپس کر دیے۔ 18ویں ترمیم کا مقصد جمہوری اداروں کی مضبوطی اور آئین شکنی کا راستہ مکمل طور پر بند کرنا تھا۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اکثر بند کمروں میں 18ویں ترمیم کو شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات سے زیادہ خطرناک قرار دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آئین شکنی کی سزا موت ہے۔ وہ آئین
آئین توڑنے کی آرزو دل میں لیے ریٹائر ہو گئے۔ ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے دل پشوری کے لیے مفتاح اسماعیل سے پوچھا کرتے کہ اگر مارشل لا لگ جائے تو پاکستان پر کون کون سی اقتصادی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ مفتاح بھائی ہاتھ جوڑ کر کہتے، خدا را یہ غضب مت کیجیے گا، جو کام جنرل باجوہ نہ کر سکے وہی کام پارلیمنٹ کے اندر سے کرانے کی خواہشیں اب کوئی راز نہیں رہی۔ آصف علی زرداری آج بھی ایک اہم پاور پلیئر ہیں۔ انہیں یاد دلانا ہے کہ 2023 میں اس آئین کی منظوری کے 50 سال پورے ہو رہے ہیں، جسے ذوالفقار علی بھٹو نے ولی خان، مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، غوث بخش بزنجو اور دیگر بزرگوں کے ساتھ مل کر بنایا۔ راجہ پرویز اشرف اس آئینی کمیٹی کے رکن تھے، جس نے 2010 میں 18ویں ترمیم کا ڈرافٹ تیار کیا۔ اسحاق ڈار اور احسن اقبال بھی اس کمیٹی کے رکن تھے۔ ان اصحاب کی موجودگی میں آئین پاکستان کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ وفاق اور صوبوں میں انتخابات وقت پر کرانے ہوں گے۔ انتخابات سے بھاگنے کے لیے غیر آئینی رویہ اختیار کیا گیا تو پھر راجہ پرویز اشرف اور قاسم خان سوری میں کیا فرق رہ جائے گا۔ 1973 کا آئین ہماری واحد متفقہ قومی دستاویز ہے۔ اب ہم دوسرا آئین نہیں بنا سکتے۔ اس آئین کا تحفظ پاکستان کا تحفظ ہے۔ اگر اس پارلیمنٹ نے آئین کو تحفظ نہ دیا تو پھر یہ ذمہ داری عدلیہ اور فوج کی ہے۔